بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 6 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تقابل ادیان، مفہوم، اہمیت، مقاصد اور اصول۔ تقابل دو مذاہب کے درمیان کسی ایک موضوع پر چند مذاہب کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یعنی تقابل یا تو دو مذہب کے درمیان ہوگا یا کسی خاص موضوع پر چند مذاہب یعنی دو سے زائد مذاہب پر بھی ہو سکتا ہے۔ تقابل ادیان مطالعہ مذاہب کی ایک شاخ ہے۔ اس میں مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب کے بنیادی عقائد، عبادات اور رسومات وغیرہ کا ناقدانہ عادلانہ جائزہ کرنا تاکہ حق و باطل میں تمیز کی جا سکے، جس سے مذاہب کی خوبیاں خامیاں ظاہر ہوں، تاکہ جویائے حق کے لیے حق کو قبول کرنے میں روشن راہ نظر آئے۔ تقابل مذاہب کے دوران اگر کسی دین کی کوئی خوبی سامنے آتی ہے تو اس کی لازماً تعریف کرنی چاہیے، اور اگر کسی مذہب کی کوئی خامی آیا ہوتی ہے تو اسے دلائل سے رد کرنا چاہیے تاکہ حق بات کا اب اس سبق کی دوسری بات یہ کہ تقابل ادیان کی اہمیت کیا ہے۔ تقابل ادیان کی اہمیت کو درذیل 3 باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ غیر مسلمین میں دعوت دینے میں بہت زود اثر ہے، یعنی جو آدمی تقابل ادیان سے واقف ہو یا دو یعنی مذاہب کا تقابل کرنا جانتا ہو، وہ جب کسی غیر مسلم کو دعوت دے گا تو اس کی دعوت بہت کی زود اثر ہوگی، اس کے لیے آسانی ہوگی دعوت میں۔ اور دوسری اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جو محرر شدہ کتب سماوی ہیں اس کی تحریف کو ثابت کرنے کا سب سے کامیاب ذریعہ تقابل ادیان ہے، یعنی جب ہم دوسرے مذہب کی کتابوں سے واقف ہوں گے تبھی ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اس مذہب میں کہاں کہاں تحریفات ہوئیں اور کس درجے تحریفات ہوئیں اور تحریفات کا کیا نقصان ہوا۔ یعنی دوسرے مذہب یعنی قرآن کریم کا جو دعویٰ ہے کہ تمام مذاہب میں ان کے لوگوں نے اب تحریفات کر لی ہیں، یعنی قرآن اسلام کے علاوہ جو دیگر آسمانی مذاہب ہیں ان کی کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہیں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تقابل ادیان سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرتی ہم آہنگی اور قیام امن کے لیے ایک متحدہ نکات تک پہنچنے کے لیے تقابل ادیان سے واقفیت ضروری، یعنی اگر ہم کسی ایک مخلوط معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اسی ایک بات پر جیسے معاشرے میں امن کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، خلوص، وفا، ایثار، یہ تمام چیزیں، کہ اگر ان چیزوں کو جتنے لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے لوگوں کے مذاہب کی روشنی میں اگر یہ چیزیں بتائی جائیں گی تو یہ زیادہ زود اثر ہوگی، کیونکہ دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو لوگ تعصب کی نظر سے دیکھ کر انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہی بات اپنے مذہب سے ثابت ہوگی تو اس پر وہ عمل۔ پھر پڑھتے ہیں تقابل ادیان کے مقاصد کیا ہیں۔ تقابل ادیان کا مقاصد 3 ہیں۔ تقابل ادیان مختلف مذاہب و ادیان میں جو تقابل کیا جاتا ہے اس کے 3 اہم مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ حق و باطل میں امتیاز۔ یہ تقابل ادیان کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق واضح ہو جائے، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مذاہب سے آگاہی، یہ دوسرا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے کہ لوگ اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ تیسرا مقصد یہ دین اسلام کی برتری۔ تیسرا یہ کہ دین اسلام کو تمام ادیان کا سردار ثابت کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب دین۔ یہ 3 مقاصد تقابل ادیان کے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کہ حق و باطل میں امتیاز، یعنی حق اور باطل دونوں کو کھرے کھوٹے کو واضح کر دیا جائے، یہ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد ہے کہ دوسرے مذاہب سے آگاہی ہو جائے، اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب سے بھی واقفیت حاصل ہو۔ اور تیسرا مقصد ہے کہ دین اسلام کی برتری، یعنی جب کسی چیز کو ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر تقابل کرتے ہیں تو اس میں حق جو ثابت ہوگا، یعنی دین اسلام کی جو حقانیت ثابت ہوگی تو اس سے دین اسلام کی برتری بھی ثابت ہوگی۔
پڑھتے ہیں کہ تقابل ادیان کے اصول کیا۔ تقابل ادیان 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ کہ حق بات کا اعتراف کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ حق ایک کلی حقیقت ہے، اس کے افراد خواہ کہیں ہو، بہرحال وہ اسی ایک کلی کے فرد ہو رہتے ہیں۔ اس لیے محقق کو چاہیے کہ حق ثابت ہونے پر اس کا اعتراف کر لے، اس کو مان لے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن حیثما وجدها فهو احق بها، کہ حکمت یا دانائی مومن کی ایک متاع گمشدہ ہے، اس کو جہاں بھی اس کو پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے لے، اس کو لینے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ پہلا اصول، یعنی محقق غیر متعصب ہو، محقق ایک دم خالی، محقق کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ حق بات اگر دوسرے مذہب میں نظر آئے تو اس کا اعتراف کر لے کہ ہاں یہ حق۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ محقق کو ہمیشہ غیر متعصب اور غیر جانبدار رہنا چاہیے، یعنی تقابل ادیان کے کسی متعلم کو کبھی یہ فیصلہ کر کے پیشگی نہ بیٹھ جانا چاہیے کہ اس کے پسندیدہ مذہب کے سوا تمام مذاہب حق کی روشنی سے خالی ہیں، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ حق اور باطل اس کے سامنے ملے جلے آئیں گے، اور اس کا کام یہ ہوگا اپنی قوت عقل و تمیز سے کام لے کر حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھے اور ایک دوسرے سے مختلف نہ ہونے دے۔ دوسرے اصول کا مطلب یہ ہے کہ محقق یا متقابل ادیان کا متعلم ہمیشہ غیر متعصب اور غیر جانبدار ہو، اس کے اندر کسی قسم کا تعجب نہ ہو، کسی ایک کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، بلکہ جب وہ تحقیق کرنے بیٹھے تو وہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ جب میں تحقیق شروع کروں گا تو میرے سامنے حق اور باطل دونوں آئیں گے، اور مجھے اپنی قوت عقل سے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ حق اور باطل کون کون ہیں، اس بات کو ثابت کرنا ہوگا، اس لیے اسے غیر متعصب ہونا۔ اور تیسری بات، محقق کو متعصب مصنف اور غالی متبعین کی تصنیفات سے اعتراض کرنا چاہیے، اس لیے زیر تحقیق مذہب کے اصل چہرے کو دیکھنے سے پہلے ہی محقق کی آنکھوں پر ایک خاص رنگ کی عینک چڑھ جاتی ہے، جس سے وہ اس مذہب کو اس کے اصلی رنگ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ محقق کو ہمیشہ وہ کتابیں پڑھنی چاہیے کہ جس کے مصنف غیر متعصب اور غیر جانبدار رہے ہوں، کیونکہ متعصب اگر آدمی کا جو کتابیں جس ماحول کی کتابیں پڑھتا ہے اسی حساب سے اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ اگر وہ متعصب اور غالی متبعین کی کتاب پڑھے گا تو وہ بھی اس کے اندر بھی غلو ہو جائے گا، وہ بھی متعصب ہو جائے گا، اور خاص قسم اس کا ذہن ایک خاص قسم کا۔ آج کے اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ تقابل ادیان کے مفہوم کو پڑھا کہ تقابل ادیان کیا مطلب ہے، کیوں کیا جاتا ہے اس کا، پھر اس کے بعد تقابل ادیان کی اہمیت، کیا اہمیت ہے، اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے تیسرے نمبر پہ پڑھا کہ تقابل ادیان کے مقاصد کیا ہیں، وہ 3 مقاصد ہم نے پڑھی، پھر سب سے آخر میں ہم نے تقابل ادیان کے اصول کو پڑھا، اس کو بھی ہم نے 3 اصول کی روشنی میں پڑھا کہ 3 تقابل ادیان کے 3 اصول ہیں جن پر محقق کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ تھا تقابل ادیان کا مفہوم، اس کی اہمیت اور اس کا تعارف، اس کے اصول، اس کے مقاصد، ساری باتیں اس کے اندر آ گئی۔